صلی علی محمد. میں ایک انسان ہوں، انسانیت کی بات کرتا ہوں. یہاں نوٹ کرنے والے نوٹ کر لیں، نوٹ کرنے والے نوٹ کر لیں. انسان ہوں، درد ہے. پہلے انسان، بعد میں دھرم کی باتیں. میرے ملک میں جتنے مذہب کے لوگ ہیں میں سب کو اپنا بھائی مان کر اس مٹی کے رشتے کو سامنے رکھ کر میں جس خدائے برحق کے سامنے سجدہ کرتا ہوں اس کے سامنے اپنا ماتھا، اپنی ناک اور اپنا سر ٹیکتا ہوں. اس پاک پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے جملوں میں کوئی دھوکہ نہیں ہے. میں ان تمام مذہب کے، میرے ملک کے تمام مذہب کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں خدا را اگر زندوں کے لیے نہ اٹھے تو کم سے کم اس ماں کے لیے اٹھ جاؤ جس پر کرونا کا لیبل لگا کر شمشان گھاٹ میں جانوروں سے بدتر سلوک کیا جا رہا ہے. موتاؤں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، مرحومین کے ساتھ ایسا برا سلوک ملک دیکھ رہا ہے. دفنانا ہو کہ جلانا ہو، اپنے اپنے دھرم کی بات، لیکن مرنے کے بعد ایک انسان کا ادب کرنا کہ نہیں کرنا. کون سا ایسا دھرم ہے جس دھرم میں مرنے کے بعد مرنے والے انسان کے ساتھ بے حرمتی کرنے کا حکم دیا جاتا ہے؟ ہر دھرم میں نہلایا جاتا ہے، ہر دھرم میں کفن پہنایا جاتا ہے، ہر دھرم میں اسے سنوارا جاتا ہے. میت کو مسلمان جب مر جاتے ہیں غسل دیتے ہیں، غسل تقریباً زندوں کی طرح غسل دیتے ہیں. اسی لیے فقہ میں ہے کسی محلے میں کسی کا انتقال نہ ہوا اور کسی کا انتقال ہوا، محلے میں مسلمان موجود ہو اور اسے غسل نہ دیے تو میت کی بے ادبی اور اس کا حق ادا نہ کرنے کے جرم میں پورا محلہ گنہگار ہوگا. مرنے والا لاوارث ہے، ماں باپ نہیں، بیوی بچے نہیں، کچھ نہیں، اور ایسے لائق کپڑے بھی اس کے جسم پر نہیں ہے کہ ان کپڑوں سے اسے دفنایا جائے. اور اس کے محلے میں انسان اور مسلمان رہتے ہیں جو کفن دینے کے لائق ہیں، پھر بھی اگر وہ کفن نہیں دیتے تو پورا محلہ مجرم ہوگا. جنازے کی نماز کیا ہے؟ فرض کفایہ. اسلام میں جنازے کو لے کر جانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ بھی اسلام میں. غسل دو، کپڑے پہناؤ. حدیث میں آتا ہے جس نے میت کے لیے کفن کا انتظام کیا اللہ تبارک و تعالی جنت میں سبز لباس کا انتظام فرمائیں گے جس میں ہیرے جواہرات یاقوت سمرجت ٹکے ہوئے ہوں گے. اسے سوارو، کافور لگاؤ، کافور غسل دو، اسے پاک کرو، سرما لگاؤ، عطر لگاؤ، اس کی تعریفیں کرو. بڑا اچھا تھا بھائی، بڑا اچھا تھا. گنہگار بھی ہو 50 سال کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تعریف نکال کر لاؤ. جنازے کی نماز پڑھو، جنازہ ادب سے اٹھاؤ، احترام سے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھاؤ، ذکر کرتے ہوئے اٹھاؤ. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جنازے کو سامنے رکھو، پیچھے تم رہو.
یہ جناب میت کا ادب ہے. امام شافعی فرماتے ہیں تم سامنے رہو، جنازے کو بیچ میں رکھو تاکہ سفارشی بن کر آگے گو. بہرحال امام کا اجتہاد ہے، ادب ہے کہ نہیں ہے. پھر اسے سامنے رکھ دو، جنازے کی نماز پڑھاؤ، صفے بناؤ. فجر ظہر اثر مغرب عشاء میں پہلی صف میں کھڑنے کی کوشش کرو، جنازے کی نماز میں پیچھے کی صف میں کھڑنے کی کوشش کرو تاکہ مجمع زیادہ دکھاؤ. میت کے لیے دعا کرو، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. پھر آہستہ سے لے کر چلو اسے، ادب ادب. قبر کے قریب لا کر پہلے جنازہ رکھو. میت کو اتارنے کے بارے میں پہلے غور و فکر کرو، کون پکڑے گا، کون اتارے گا. میت موٹی تازی ہے تو دبلا پتلا خبر میں نہ اترے، اگر ہاتھ سے میت چھوٹ گئی یہ بھی بے ادبی میں داخل. اور بھی مسائل ہے، تاخرات میں بتایا تھا، اور بھی کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا. پھر اس کے بعد اس کے اوپر لکڑی وغیرہ رکھو، کچی اینٹیں رکھو، ڈائریکٹ مٹی نہ ڈالو. بعد میں اگر پڑ گئی تو وہ الگ بات ہے، لیکن تم اپنے ہاتھوں سے اس کے اوپر منوں کی میٹی نہ ڈالو. جیسے مکمل دفن کر دیتے ہیں تو پھر وہاں کھڑ کے تم کچھ دعا کرو، قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیات پڑھو. حدیث میں آتا ہے سورہ بقرہ کی شروع کی آیات اور سورہ بقرہ کی آخر کی آیات اگر میت کو دفنانے کے فوراً بعد پڑھتے ہیں تو میت کے اندر ایک تسلی پیدا ہوتی ہے، سکون. وہ آیات ہے نا، اندر ساتھیاں بن کر داخل ہو جاتے ہیں. 3 آیتیں شروع کی، 3 آیات آخر کی. پھر دعا کرو، اللہم اغفر لہ وارحمہ وانت خیر الراحمین. دعا سے فارغ ہو کر یک ساتھ پورے مل کر باہر نہ نکلو، انہوں الگ الگ دعا کر کو باہر نکلو. اتنی دیر تو کھڑے رہو، پیغمبر نے فرمایا جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا چمڑا گوشت سے الگ کر کے ٹکڑے کرنے تک جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر اس میت کے قبر کے پاس کھڑے رہو، فوراً نہ آؤ، وہ گھبرا جاتا ہے. احترام میت. آج کیا ہو رہا ہے میتوں کے ساتھ؟ مودی جی نظر نہیں پڑی؟ نظر نہیں پڑی؟ اتنے بڑے بڑے گڑھے کھود کر لاشوں کو کچرے کی پیکٹس کی طرح لے کر آ رہے ہیں. شاید محلے میں کتا بھی مرتا ہے، یہ ہائی وے میں کتا بھی مرتا ہے، اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا. کرونا کے لیبل سے اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. مسجد جیسے مقدس جگہ سے سیکولرزم اور جمہوریت اور پیار و محبت کا بہترین سبق دیتا ہوں میں کہ میرے ہندو بھائیوں تک کہ مسلمان اتنا ان لاشوں سے نہیں ڈر رہا ہے جتنا کہ ان لاشوں سے اس ملک کا ہندو ڈر رہا ہے. میں ان ہندو بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مرنے والا یا تو تمہارا باپ ہوگا، یا تو تمہاری ماں ہوگی، یا تو تمہاری بیوی ہوگی، یا تو تمہارا بھائی ہوگا. ارے اس ماں کا دودھ بھی یاد نہیں آتا دفناتے وقت، اس باپ کا خون اور اس کی لوری اور اس کی محنتیں اور اس کے پسینے کے خطرے یاد نہیں آتے تمہیں. خرید جانے سے ڈر ہوتا ہے، دور ہی سے جلانے اور دفن کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں نا، اختیار کرو. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. عجیب سا ماحول پیدا کر دیے آج کل مسلمانوں میں بھی یہ ہے. ابھی ایک صاحب کا فون آیا تھا 2 دن پہلے، حضرت ہمارے رشتہ دار میں ایک صاحب کا، قریبی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، بہنوئی صاحب کا.
अस्पताल में कोरोना बोल डाले, घर के अंदर झगड़ा शुरू हो गया, हमारे बेगम बोली जाना नहीं बोलकर। क्या हाल बना रखा है। नहीं वो कोरोना में मरे सो जाओ ना, तुम्हें जाको है तो यहां भी आ जाती। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। फिर भी तुम्हारे खौफ को खत्म करने के लिए ये जमात बेंगलोर के अंदर उलमा की सरपरस्ती में चल रही है। अगर तुम डायरेक्ट नहीं जा सकते तो उस जमात का तो साथ दे दो, जनाजों में शरीक तो रहो, दूर ही खड़े रहो, दूर ही से सही जनाजे की नमाज पढ़ लो, दुआएं मग़फ़िरत करो। जिसका इंतकाल हो गया उसके घर जाओ, उसके रिश्तेदारों को दिलासा दो, मास्क पहन कर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सैनिटाइजर इस्तेमाल करते कोई फर्क नहीं पैदा होता। और इस मौत में मरने वाले के लिए तो हुकूमत पूरा प्याग करके दे देती है। उलमा की सरपरस्ती में तयम्मुम होता है, शरीक होने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बेहुरमतियां हो रही है, बेहुरमतियां हो रही है, मजाक हो रहा है लाशों के साथ। मुल्क किसी और तरफ जा रहा है और हमारी खामोशियां हमको ये दिन ऐसा लेकर डूबेगी। उस वक्त अगर हम सोचेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। सोचने का वक्त है, सोचो।